فیصل آباد سمیت بڑے شہروں میں میٹرو بس سروس، نیو فیڈرل روٹ سسٹم بسیں چلانے کا فیصلہ۔ فیصل آباد ڈویژن میں میٹرو بس سروس، پبلک بس سروس کی اسکیم پر منصوبہ بندی شروع۔ کمشنر فیصل آباد نے ڈویژن بھر کے ڈپٹی کمشنر سے بس سروسز کے لیے روٹس کی نشاندہی کی ہدایات کر دی۔ اے سی کولر نہ پنکھے چلے مگر بجلی پھر بھی غائب، سردی میں بھی بجلی کا شارٹ فال 400 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ فیسکو کی صرف 1552 میگا واٹ کی ضرورت پوری نہ کی جا سکی۔ مختلف علاقوں میں ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری، کاروباری سرگرمیاں متاثر، 8 بازاروں کے تاجر بھی پریشان۔ کاروباری اوقات میں لوڈ شیڈنگ قابل قبول نہیں، تاجروں کی دہائی۔ گیس آئے نہ آئے بل تو ضرور دینا ہوگا، صنعتکار گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر پر پھٹ پڑے۔ کہا سوئی گیس آتی نہیں، متبادل ایندھن کے استعمال پر ہماری فیکٹریاں سیل کر دی جاتی ہیں، ہم کیا کریں، کس کو فریاد سنائیں۔ صنعتی پہیہ چلانے کے لیے شیڈیول کے تحت ہی صحیح مگر گیس فراہم کی جائے۔ یہ انڈسٹری اس ٹائم 80% بند پڑی ہے، ڈائنگ اور پروسیسنگ اگر بند ہوگی تو سارے جو ایس ایم ایز ہیں ان کا تو تعلق اسی سے ہے، تو وہ بند ہوں گے۔ کتنے لیبر جو ہیں وہ مزدور سڑکوں پہ فارغ بیٹھے ہیں کہ ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی، فیکٹری نہیں چل رہی، تو وہ حالات جو ہیں خوشگوار نہیں ہیں، اس ٹائم انڈسٹری کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ فیصل آباد میں سال 2023 بھی گیس صارفین پر بھاری، نئے سوئی گیس کنیکشنز میں اثر نہ آ سکے۔ 1 لاکھ سے زائد شہریوں نے گھریلو کنیکشن کے لیے درخواست جمع کرائی، پابندی کے باعث نیا کنیکشن نہ مل سکا۔ چیف انجینئر تسکین الاسلام نے کہا گیس سسٹم میں بہتری پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ حکومت نے 20 لاکھ میٹرک ٹن کے گندم بحران پر قابو تو پا لیا، لیکن شہریوں کو کوئی ریلیف نہ ملا۔ آٹے کی قیمتیں بلند سطح پر برقرار، شہریوں نے بحران قابو میں آنے کے بعد حکومت سے آٹے کی قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر فیصل آباد میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر پر کام آخری مراحل میں داخل، 10 جنوری تک سینٹر کو فنکشنل کر دیا جائے گا۔ سینٹر کے قیام سے تمام وفاقی اور صوبائی محکموں کے NOCs ایک ہی چھت تلے جاری ہو سکیں گے۔ عام انتخابات کی دوڑ، الیکشن کمیشن کون اہل کون نااہل ہوگا، امیدواروں نے صوبائی اپیلیٹ ٹریبیونل میں اپیلیں جمع کرا دیں۔ ڈاکٹر نثار جٹ سمیت آخری روز تک فیصل آباد سے 85 اپیلیں جمع۔ جنگ صاحبزادہ محبوب سلطان اور معاویہ اعظم نے اپیلیٹ کورٹ ٹریبیونل میں کاغذات مستردگی کو چیلنج کر دیا۔ جسٹس اسجد گرال 5 جنوری کو کیس کی اپیل پر سماعت کریں گے۔ ٹکٹ کب ملیں گے، انتخابی مہم کب چلائیں گے، امیدوار پریشان، سب کی نظر پارٹی کے فیصلے پر۔ فیصل آباد میں ٹکٹوں کی تقسیم پر نون لیگ کی قیادت مشکل میں پھنس گئی، قومی اسمبلی کے 3 اور صوبائی اسمبلی کے 5 حلقوں میں امیدوار فائنل نہ ہو سکے۔ جھنگ میں نہروں پر موجود پلوں کی مرمت کے لیے فنڈز جاری، پروجیکٹس پر مجموعی طور پر 2 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ گگ برانچ اور حویلی میں کینال کے پلوں کی مرمت کی جائے گی۔ تریمو ہیڈ ورکس کا 40 کے قریب منصوبوں پر بھی کام شروع کرنے کا فیصلہ۔ پی ایچ اے کے ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے اچھی خبر، ڈی جی پی ایچ اے نے 900 سے زائد ختم کی گئی ملازمین کی سیٹوں کی بحالی کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو فیصلہ بھجوا دیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کے اجلاس سے منظوری کے بعد فیصلہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھجوایا گیا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی منظوری کے بعد پی ایچ اے میں ملازمین کی 900 سیٹوں بحالی کی جائے گی۔ محکمہ ایکسائز نے جنوری میں من پسند نمبروں کے مختلف سیریل متعارف کروا دیے۔ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے من پسند نمبروں کے لیے 3 اور کمرشل گاڑیوں کے لیے 1 سیریل جاری کر دی گئی۔ شہری آن لائن نیلامی کے ذریعے اپنے من پسند نمبر خرید سکیں گے۔ شدید سردی، مسافر ٹرینوں میں سفر کو ترجیح دینے لگے۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر رش، 1 ماہ میں اسٹیشن کی آمدن میں کروڑوں روپے کا اضافہ۔ رش کے باعث 10 جنوری تک ایڈوانس بکنگ بند کر دی گئی۔
کالی کھانسی وبا کی شکل اختیار کر سکتی ہے، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کا الرٹ جاری، محکمہ صحت کو اقدامات کرنے کی ہدایت۔ 15 روز مسلسل کھانسی، الٹی کا آنا اور جسم کا رنگ تبدیل ہونا علامات میں شامل ہے۔ جنگ کے سید شہریار علی بخاری اور سید حیدر علی بخاری کے چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں جنگ کے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے عزم کا اظہار۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات، امیدواروں کے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ صدارتی امیدوار مجاہد حسن پنسوتا کی وکلا برادری سے ملاقات، وکلا کی بڑی تعداد کی حمایت کی یقین دہانی۔ فیسکو میں بڑے عہدوں پر تقرر تبادلے، ڈائریکٹر لیگل فیسکو فاروق آفتاب کو ڈی جی ایچ آر تعینات کر دیا گیا، ڈی جی ایچ آر اطہر ایوب کو ڈی جی ایڈمن لگا دیا گیا، چیف انجینئر آپریشن میاں رفیق کو جی ایم آپریشن کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا نے غلہ منڈی میں نئے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع میں اس وقت 30 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال ہیں۔ الیکٹو امیگریشن نے فیصل آباد میں اپنی پہلی برانچ کا افتتاح کر دیا، برانچ مینیجر فیصل آباد ماجد اقبال، ڈائریکٹر گلوبل ریلیشن شپ فواز قریشی کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ برانچ ڈائریکٹر عثمان بیگ، برانچ مینیجر عفان امین پر بھی شریک۔ ماجد اقبال کہتے ہیں الیکٹو امیگریشن کا ایک بار اعتماد ادارہ ہے، شہر کے باشندوں کو کینیڈین امیگریشن کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے۔